ریگولیشن پاکستان میں انیکٹڈ نہیں ہے جس سے اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹینس کا جو ریلیز ان ایئر ہے، مطلب اس کو ہوا میں چھوڑنا ہے، وہ بھی پروہیبیٹڈ نہیں ہے. مطلب اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جو ریفریجرینٹ ہے، جو گیسز ہیں، اس کو ایئر میں ہم ریلیز کریں. حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ابھی تک ہو رہی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس لیگل ٹول نہیں ہے. پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ جو ٹیکنیشینز ہیں جو RAC کام کرتے ہیں، کیا آیا ان کی کوئی سرٹیفکیشن مینڈیٹری ہے، کوئی مطلب سرٹیفکیشن ریکوائرڈ؟ تو ابھی تک اس پہ بھی کوئی ایسی کوئی رول نہیں ہے کہ سرٹیفکیشن ضروری ہے، اور سرٹیفکیشن کی صورتحال بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. پھر ایک چیز جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے ڈاکومنٹس بھی اور پاکستان کے جو ریگولیشنز وغیرہ، تو اس میں پاکستان سگنیٹری ہے بیزل کنونشن کا. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں، وہ بیزل پاکستان کے لیے فوکل پرسن بھی ہیں. تو بیسیکلی پاکستان کی جو بھی ہیزرس ویسٹ پالیسی بنی ہے اور جو بھی ریوائز بھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر ای ویسٹ کا اسپیسیفکلی جو ہے نا ابھی ذکر نہیں ایڈ کیا گیا، حالانکہ بیزل کنونشن میں ای ویسٹ کو شامل کیا گیا ہے. تو ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ایڈ ہو جائے گا اس کے اندر. پھر ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ جو ہمارے ریفریجرینٹس ہیں، گیسز ہیں، ان کو ریکور کرنے کا کوئی میکینزم یا ان کے کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے جو دیکھتے ہو کہ گیسز ریلیز ہو رہی ہیں، کہاں ریکور ہو سکتی ہیں. تو ابھی فی الحال ایسی سہولیات پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن یہ پروجیکٹ انڈر وے ہے. اس میں ریکوری، ریسائکلنگ اینڈ ریکلیمیشن سینٹرز ڈیولپ ہونے ہیں، جس کے اندر مختلف گیسز اور ریفریجرینٹس جو ہیں وہ ریکور کیے جائیں گے اور اس کو قابل استعمال بنایا جائے گا، ریکلیم کیا جائے گا. پھر ایک اسٹیک ہولڈر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی، جو بیسیکلی سارے الیکٹریکل اپلائنسز کے اسٹینڈرڈس وغیرہ جو ہیں امپلیمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں. منیمم انرجی پرفارمنس اسٹینڈرڈز بھی انہوں نے لانچ کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان انرجی لیبل کے نام سے ایک ریگولیشن ایشو کی ہے، جو جس کے اندر 5 اپلائنسز شامل ہیں. اس میں فینز ہیں، LED لائٹنگ ہے، موٹرز ہے، اور جو 2 اپلائنسز ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر کورڈ ہیں. بیسیکلی روم ایئر کنڈیشنرز ہیں اور ہاؤس ہولڈ ریفریجریٹنگ اپلائنسز ہیں. بیسیکلی یہ جو پاکستان انرجی لیبل ریگولیشن ہے، یہ ان کے منیمم انرجی پرفارمنس اسٹینڈرڈس کو کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر اپلائنس کے اوپر اسٹکر لگائیں گے کہ یہ اپلائنس کی ریٹنگ یہ ہے اور یہ اس سے کمپلائی کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے لیے ان کو ایک پورا رجسٹریشن سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس میں ساری اپلائنسز، جتنے بھی اپلائنسز پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو رہی ہیں یا امپورٹ ہو رہی ہیں اور جو پاکستان میں سیل ہوں گی، اس کا ایک رجسٹری پوری بنے گی. تو یہ ایک بینیفیشیل چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں EPR میں کافی ہیلپ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں EPR کا ایک اسٹیپ ہے رجسٹریشن آف پروڈیوسرز. تو یہ وہ ایکٹیویٹی میں ہمیں کافی ہیلپ کر سکتی ہے. نیکا کی اگر رجسٹری بن جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس آ جائے گی جس سے ہم آگے مزید کام کر سکتے ہیں. پھر ہم نے EPA پنجاب سے بھی ملاقات کی اور ان کے جو ڈاکومنٹس انہوں نے ایشو کیے ہیں وہ اسٹڈی کیے. تو ایک ڈرافٹ EPR پالیسی انہوں نے ایشو کی ہے بیٹریز کے اوپر. اس کا نام ہے بیٹریز مینجمنٹ اینڈ ہینڈلنگ رولز 2020. یہ بھی ڈرافٹ ہے، یہ بھی انیکٹ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ ایشو کیا ہے. اس کے اندر بیسیکلی پاکستان میں آپ لوگ سب جانتے ہوں گے بیٹریز کا جو سیگمنٹ ہے اس میں پہلے ہی ٹیک بیک قسم کا ایک اسکیم چل رہی ہے کہ لوگ پرانی بیٹری لے کے جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی بیٹری ڈسکاؤنٹ پہ حاصل کر لیتے ہیں. اور بیٹری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تقریباً 100% ریسائکلبل ہے مٹیریل سارا، وہ ساری چیزیں دوبارہ ری یوز ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے ایک اسکیم ابھی ایشو کی ہے، لیکن وہ ابھی ڈرافٹ سٹیج پہ، ابھی وہ انیکٹ نہیں ہوئی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں EPR میں کام ہو رہا ہے پہلے بھی، اس سے بھی یہ کوئی بالکل ہم ایلین چیز نہیں لے آئے پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں اس میں پہلے بھی کام ہوا ہے. بے شک ابھی کام چھوٹے لیول پہ ہوا ہے، لیکن اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا، پھر ہم نے جب لوگوں سے چیزیں پوچھیں، اب میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ہمارے پاس وقت بھی لمیٹڈ ہے، کچھ ہمارے مہمانوں نے واپس کراچی بھی جانا ہے. تو بیسیکلی ہم جلد شارٹ اس کا اوور ویو کریں گے جو ہمارا رسپانس آیا. بیسیکلی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہمارے رسپونڈنٹس سے ان سے پوچھا کہ کیا جو RAC کی ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز ہیں پاکستان میں، کیا وہ افیکٹو ہیں، مطلب وہ کارآمد ہیں، وہ صحیح کام کر رہی ہیں. تو 32% لوگوں نے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کارآمد نہیں ہے، ناٹ افیکٹو.
اور 28% لوگوں نے تو تقریباً یہ 28% لوگوں نے تو یہ بھی کہتے کہ ہارمفل بھی ہیں، مطلب اس میں ہیزرڈس لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. تو یعنی میجورٹی لوگ اس کو جو ہماری ابھی صورتحال ہے اس کو افیکٹو نہیں سمجھتے پرائیویٹ سیکٹر میں. پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے پوچھا کہ آپ ای پی آر سے کتنا فیملیئر ہیں، آپ جانتے ہیں ای پی آر کے بارے میں. تو تقریباً 77% لوگوں نے کہا کہ وہ ای پی آر کے بارے میں نہیں جانتے، اور کچھ نے کہا کہ وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں، اور جنہوں نے کہا کافی زیادہ جانتے تو 6% تھے. پھر ایک سوال کیا گیا کہ جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے آر اے سی ویسٹ مینجمنٹ کی، وہ کس کی ہونی چاہیے. تو پرائیویٹ سیکٹر والوں نے خود بھی یہی کہا کہ تقریباً 55% لوگوں نے یہ کہا کہ مینوفیکچررس کی ہی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اینڈ آف لائف پہ اس کا ویسٹ مینجمنٹ کی. تو یہ کچھ عین چیز ہے. کچھ نے کہا ریٹیلرز ہونی چاہیے، کچھ نے گورنمنٹ کا بھی نام لیا. تو لیکن سب سے زیادہ جو لوگوں نے سلیکٹ کیا وہ مینوفیکچررس کو ہی سلیکٹ کیا. پھر ہم نے سوال پوچھا کہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اگر ای پی آر پاکستان کے اندر لانا ہے، تو گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کیا آپ کو فیسلٹیز دے. تو جو سب سے زیادہ لوگوں نے چیز ریکمینڈ کی وہ انہوں نے کہا فائنینشیل انسینٹیوز ہمیں پرووائڈ کیے جائیں. سیکنڈ نمبر پہ جو چیز ہے وہ آبویسلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس کیمپین. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ جو آر اے سی ویسٹ ہے، اس کے ہیزرڈز ہیں اور اس کے جو امپیکٹ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایک اویئرنیس کیمپین کرنی چاہیے. اور اگر ای پی آر لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کرنی چاہیے. پھر کچھ لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اسٹرکٹ ریگولیٹری فریم ورک جو ہے گورنمنٹ کو بنانا چاہیے، تاکہ فریم ورک ہوگا تو ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. پھر کولیبوریشن بٹوین اسٹیک ہولڈرس کا ایک ریکمنڈیشن آئی. اچھا، پھر ہم نے ایک سوال پوچھا کہ کون سے سب سیکٹرز ہیں آر اے سی کے اندر ہی ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کے اندر، کون سے سب سیکٹرز ایسے ہیں جن کو پہلے ٹارگیٹ کرنا چاہیے. ای پی آر اگر ہم لانچ کرتے ہیں تو پہلے کس کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے. تو 80% سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ کو ڈومیسٹک اے سی اور ڈومیسٹک ریفریجریشن کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاپولیشن میں زیادہ ہے اور ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہے اور یہ ٹارگیٹ بھی ایزیئر ہے. تو اس کو ہمیں پہلے کرنا چاہیے. دوسرے جو سیکٹرز ہیں، سب سیکٹرز ہیں، ان کے اندر چیلنجز ذرا زیادہ ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ پہلے آپ شروع کریں تو ان دو سب سیکٹر سے شروع کریں. پھر ہم نے اور ان سے سجیشن مانگی تو بہت ساری سجیشنز ہمارے پاس آئیں. اس میں زیادہ لوگوں نے کہا کہ انسینٹیوز دیں یا ریبیٹس دیں ہمیں. اور ایک سجیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹولز اور مشینری اور پلانٹس جو ریکوائرڈ ہیں آر اے سی ویسٹ مینجمنٹ کے لیے وہ گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے، تاکہ گورنمنٹ کرے یا کوئی فنڈنگ ایجنسی کے تھرو حاصل کیے جائیں، تاکہ جو کام ابھی ہم نہیں کر پا رہے اور جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم کر سکیں. پھر اویئرنیس کیمپین جس طرح پہلے بات ہوئی کہ وہ بھی ہونا چاہیے، اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. پھر ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرس کو چاہیے. اس میں صرف ہمارے مینوفیکچررز یا ریٹیلرز نہیں ہیں، اس کے اندر ہمارے ٹیکنیشینز بھی شامل ہیں. اس کے اندر ہمارے جو لوگ اسکریپ کا کام کر رہے ہیں، جو اے سی فریج توڑ ہیں، ان کو بھی بیسیکلی کیپیسٹی بلڈنگ یا ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، تو وہ بھی ہمیں ارینج کرنی چاہیے. پھر ریگولیشنز اور لیجسلیشن ہے گورنمنٹ کو وہ بنانے چاہیے ریسائکلرس کے لیے. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز جو ریفریجرنٹ کلیکشن سسٹمز ہیں، کلیکٹرز ہیں، وہ پرووائڈ کرنے چاہیے جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں جو اے سی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو ریفریجرنٹ ہے اس کو ہوا میں ریلیز نہ کریں بلکہ ان کو ریکور کریں. اور ان کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ ریفریجرنٹ ریکور کرنے میں انہی کا فائدہ ہے. بیسیکلی یہ چیز ری یوز ہو سکتی ہے اور یہ سیلیبل ہے، تو اس میں یہ ٹریننگ بھی ان کو دینی پڑے گی. پھر ایک امپورٹنٹ سجیشن تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو رجسٹر کیا جائے. جیسا میں نے بتایا کہ نیکا آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے. ایک انہوں نے پاکستان انرجی لیبل ریگولیشن جو بنایا ہے اس کے اندر یہ رجسٹریشن پوری ہوگی. تو یہ ایک رجسٹریشن جب ہماری ہو جائے، ہر پروڈکٹ ہمارا رجسٹرڈ ہو، تو ہمارے لیے پھر مانیٹرنگ بھی آسان ہو جائے گی اس کی. اور اس کے علاوہ پینلٹیز کا بھی ریکمنڈیشن آئی اور اس طرح کے مزید آئیں. پھر ہم نے انفارمل سیکٹر جو ہمارا اسکریپ کا سیکٹر ہے اس سے بھی جا کے ملے. تو اس میں پہلے ہم نے جج کرنے کی کوشش کی کہ کیا جو ہمارا اینٹیز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کا کیا سائز ہے اور کتنا ایکسپیرینس ان لوگوں کے پاس ہے. تو
مور دین 45% جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو اسکریپ میں کام کر رہی ہیں وہ 5 یا اس سے کم لوگوں پہ مشتمل ہیں. مطلب چھوٹے سائز کی آرگنائزیشنز ہیں. کچھ لوگ تو کام اکیلے بھی کر رہے ہیں. جو بڑی آرگنائزیشن ہے وہ نمبر میں کم ہے. اسی طرح پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے RAC کا جو ڈسمینٹلنگ ہے اس کو توڑنا ہے اس کی ریسائکلنگ ہے. تو 45% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا 10 سال سے یا اس سے بھی زیادہ ایکسپیرینس ہے. یعنی اس سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ٹریننگ تو نہیں ہے. ہم نے جب ٹریننگ کا سوال پوچھا تو ان لوگوں نے کہا 15% لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے. لیکن جو باقی 85% ہے ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے لیکن وہ استاد شاگرد سسٹم پہ چلتے ہیں. تو ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہے لیکن ٹیکنیکل جو اگر کورس کہیں گے یا سرٹیفکیشن کہیں گے وہ ان کے پاس نہیں ہے. پھر ہم نے ایک سوال پوچھا کہ جو آپ کا کلیکشن چینل ہے جس سے آپ یہ اکوپمنٹ حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے. تو انہوں نے سب سے زیادہ جو نام لیا وہ ورک شاپس کا لیا جہاں پر یہ ریپیئر کے لیے آتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹلی بھی خریدتے ہیں. مطلب 21% وہ لوگوں نے کہا ہم ڈائریکٹلی بھی خریدتے ہیں اور 3% نے کہا کہ ہم ورک شاپس کے تھرو مینلی لیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیشینس کے تھرو بھی لیتے ہیں جو انڈیویجول ٹیکنیشینز ہیں. پھر ہم نے ایک سوال پوچھا کہ جو اسکریپ کا کام کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارے اپلائنسز ہیں RAC کی اس میں سے کیا کیا چیزیں ریکور کرتے ہیں. یہ ماڈرن چیز ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر کمپوننٹ جو ہیں وہ 100% پہ ہیں. کمپریسر 100%، کنڈینسر ہے، موٹر ہے، ریلے سوئچز ہے. پلاسٹک بھی تقریباً 96% لوگوں نے کہا ہم ریکور کرتے ہیں. ادر میٹلس بھی 91% لوگوں نے کہا. لیکن جو آپ آگے جاتے ہیں جس طرح وہ ویلیو میں کم ہوتی چیزیں وہ پھر ریکوری ریٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. بیسیکلی گلاس اور ربر جو ہے وہ کم لوگوں نے کہا. پھر PCBs جو ہے وہ بھی 60% لوگوں نے کہا. اس میں ریفریجرنٹ آپ دیکھیں گے تو وہ صرف 5% لوگوں نے کہا کہ ہم ریکور کرتے ہیں. یعنی ریفریجرنٹ ریکوری ہماری بالکل نیگلیجبل ہے اس سیکٹر میں. اور جو یہ مرکری لکھا ہوا ہے مرکری بیسیکلی وہ ڈائریکٹ مرکری ریکور نہیں کرتے. یہ بیسیکلی ریلے سوئچز کے اندر ہی مرکری ہوتی ہے جو وہ ریکور کرتے ہیں. ریلے سوئچز کو ریکور کرتے ہیں اور وہ مرکری ریکور ہوتی ہے. یہ مین امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ریفریجرنٹ ریکوری ہے وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. پاکستان میں بہت کم لوگ اس کو ریکور کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں خاص ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے دوست نے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ریفریجرنٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پاکستان میں. یہ آپ دیکھ سکتے وہاں پر نہیں آ رہے. یہ ریفریجرنٹ ریلیز ہو رہا ہے، یہ اوپن ریفریجرنٹ ریلیز ہو رہا ہے. اور یہ تقریباً جو انہوں نے مجھے بتایا تھا تقریباً 11-12 kg ریفریجرنٹ تھا اس یونٹ میں اور وہ سارا ایئر میں وینٹ ہو گیا، کوئی اس کی ریکوری نہیں ہوئی. تو یہ ہمارے یہ تقریباً سارے ایریاز میں یہی حالات ہیں. ریفریجرنٹ کی ریکوری بہت ریئر ہے، کوئی لوگ کرتے ہوں تو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے اور اسی طرح ایئر میں ریلیز کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اب کچھ تصویریں ہیں جو ہمارا یہاں پر ڈسمینٹلنگ ہو رہی، کچھ تصویریں بھی لیں جب ہم وزٹ کیے علاقے. تو یہ ایک ریفریجریٹر جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے اور ایک جگہ اسپلٹ AC ڈسمینٹل ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں گے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی PPEs ان چیزوں کا استعمال پاکستان میں تقریباً نیگلیجبل ہے، بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور سارا جو ڈسمینٹلنگ ہے وہ تقریباً مینولی ہے، کوئی میکینیکل یا مشینری یوز نہیں ہوتی ان کے اندر. زیادہ تر ہاتھ سے یہ لوگ توڑتے ہیں. اسی طرح یہ کچھ ہم نے تصویریں لی ہیں. یہ سارا اسکریپ انہوں نے علیحدہ کہ کمپوننٹ وائز کمپریسرز الگ کر دیے، پلاسٹک باڈی الگ کر دی، فینز الگ کر دیے، اسٹیل باڈی الگ کر دی. اور یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کمپریسرز علیحدہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جاتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمیں جو رپورٹ ہوا ہے جو لاہور سے جاتے ہیں وہ تو گجرانوالہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ فاؤنڈری میں اس کو الگ میٹلز پہ الگ میلٹ کر کے نکال لیتے ہیں الگ میٹلز. تو یہ بیسیکلی کرنٹ سچویشن ہے ہمارے جو اسکریپ کا مارکیٹ ہے اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس طرح کام کر رہے ہیں.
پھر ہم نے کنزیومر سے بھی کچھ چیزیں پوچھیں کہ ان کے کیا ٹرینڈس ہیں، وہ دیکھنے کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے کہ کنزیومرس کس طرح پرسیو کرتے ہیں اس کو. ہم نے کنزیومر سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھا. ہم نے کہا جی جب آپ ایک نیا ریفریجریٹر یا ایئر کنڈیشنر خریدنے جاتے ہیں تو آپ کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ کے لیے کیا فیکٹر ہے جو امپورٹنٹ ہے؟ تو جو تقریباً 50% لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم اس کی انرجی ایفیشنسی دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کون سا زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہے، کیونکہ اوبیسلی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے، یہاں انرجی پرائسز بہت ہائی ہے، تو لوگ انرجی ایفیشنسی کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں کہ جو چیز کم بجلی لے گا، جو اپلائنس ہم وہ خریدیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ ہے جو اس کو زیادہ لوگوں نے ریٹ کیا، وہ پروڈکٹ پرائس ہے. وہ بھی ایک ہمارے لیے سینسٹیو پوائنٹ ہے، کیونکہ اوبیسلی ہمارے یہ اکوپمنٹ جو ہیں ہمارے مہنگے ہیں یا پاکستان میں ہماری نامنل ارننگ کے سامنے، تو وہ پروڈکٹ پرائس کو بھی ویٹیج دیتے ہیں. پھر برانڈ ریپوٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. برانڈ ریپوٹیشن جو ہے اس پہ لوگ فوکس کرتے ہیں، اور ادر کنزیومر کے جو ریویوز ہیں یا اپنے رشتے داروں کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگلی اکوپمنٹ خریدتے ہیں. آپ یہ نوٹس کریں کہ جو ان کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہے وہ تقریباً 5% سے کم لوگوں نے رپورٹ کیا کہ جی اس کو بھی ہم سوچتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بہت زیادہ اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے جب آپ اکوپمنٹ خریدتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری کام ہونے والا ہے اور اویئرنیس کو ہمیں ریز کرنا پڑے گا. پھر ہم نے سوال پوچھا کہ جب آپ کا اکوپمنٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. کنزیومر سے پوچھا جو عام کنزیومرز ہیں، اور بہت سارے مختلف علاقوں میں پوچھا، کچھ اربن ایریاز میں، کچھ رورل ایریاز میں، کچھ شہروں کے اندر بھی مختلف ایریاز میں ڈینسلی پاپولیٹڈ میں بھی پوچھا. ہر طرح کے علاقوں میں ہم نے کوشش کی ہم جائیں. تو بیسیکلی زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا یہ 3 بارز ہیں، ریفریجریشن، فریزر اور اے سی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو سب سے زیادہ جو بیسیکلی طریقہ ہے ان کا ڈسپوز آف کرنے کا، وہ بیسیکلی ٹیکنیشین یا ورک شاپ کو بیچ دیتے ہیں. جو ٹیکنیشین ان کے ہاں ٹھیک کرنے آتے ہیں یا جس ورک شاپ پہ انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے دیا وہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو اسی کو بیچ دیتے ہیں. اور یہ کنسسٹنٹ ہے. ہمارے جو ہم نے اسکریپ والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا ورک شاپ کے تھرو ہمارا سب سے زیادہ آتا ہے. تو یعنی ایک انفارمیشن کنسسٹنٹ ہے، کنزیومر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اسکریپ والے کہہ رہے ہیں. تو مین ہمارا جو سورس ہے بیسیکلی وہ یہ یہاں سے ہمارے پاس اکوپمنٹ آتا ہے آگے ٹوٹنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے چوائسیز بتائی اپنی، لیکن جو سب سے زیادہ ریٹنگ ہے وہ انہیں کی ہے، جو سیل ٹو ٹیکنیشین / ورک شاپ. یعنی ٹیکنیشین اور ورک شاپ ہی ہمارا مین فوکل پوائنٹ ہے جہاں سے اکوپمنٹ اسکریپ کے پاس آتا ہے. پھر ہم نے ان سے بھی سوال پوچھا کنزیومر سے کہ کیا جو ابھی کرنٹ میکینزم ہے آپ کی RAC اکوپمنٹ ڈسپوزل کا، جب وہ خراب ہو جاتی ہے کیا آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ تو 60% لوگوں نے کہا کہ جی ہم اس سے سیٹسفائڈ ہیں. ظاہر وہ بیچتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ سیٹسفائڈ ہیں. 25% نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. تو 15% نے کہا کہ ناٹ سیٹسفائڈ ہیں. پھر ہم نے ایک سوال پوچھا، ہم نے کہا کیا اگر یہ انشور کیا جائے کہ آپ کا جو ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر ہے یہ اینڈ آف لائف پہ صحیح طرح مینیج ہو اس کا ویسٹ، کیا اس ایکٹیویٹی کو اگر ہم انشور کر دیں تو آپ خریدتے وقت ہائر پرائس پے کرنا چاہیں گے؟ مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر ویسٹ مینجمنٹ ہو تو آپ کیا اس کے لیے کچھ ایڈیشنل پیسے خرچ کرنا چاہیں گے شروع میں جب اکوپمنٹ خریدیں گے؟ تو 43% لوگوں نے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی ہم زیادہ پے کرنے کو تیار ہیں اگر یہ انشور کیا جائے کہ یہ ہیزرڈس ویسٹ جو ہے یہ بعد میں مینیج ہو رہا ہے اور انوائرمنٹلی ساؤنڈ مینجمنٹ اس کی ہو رہی ہے. تو اور 30% نے کہا ہم نہیں کریں گے، اور 27 نے کہا کہ ابھی ہم شور نہیں ہیں اس کے بارے میں تو ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو ہم نے لوگوں سے مختلف اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک لیا تھا، یہ اس کا ایک اوور ویو میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نظر آئی ہیں. اور جو ریفریجرنٹ ریلیز کا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیا سچویشن ہے پاکستان میں، اور جو ڈسمینٹلنگ بھی لوکل کس طرح ہو رہی ہے، بائی ہینڈ ہو رہی ہے. سوری. تو بیسیکلی یہ وہ ایک ہمارا جو ہم نے چیزیں دیکھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر آگے پاکستان میں EPR ماڈلز جو ہیں ان کے کیا پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں، وہ اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اب یہ سلائڈ تھوڑی چھوٹی شاید لوگوں کو نظر نہ آئے پیچھے. بیسیکلی ہم نے 4 ماڈلس کی بات کی تھی کہ EPR کے 4 مین ماڈلس ہیں. تو ہم نے ان 4 کو یہاں لکھ دیا. ٹیک بیک، پروڈکٹ ٹیک بیک ہے، یہاں پر ایڈوانس ڈسپوزل فی ہے، یہاں ریگولیشن اسٹینڈرڈس ہے، اور یہاں انفارمیشن بیسڈ انسٹرومنٹس ہیں.
یہاں ہم نے یہاں لکھ دیا کہ یہ دنیا میں کتنا پاپولر یہ والا طریقہ کار. جو میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا پروڈکٹ ٹیک بیک جو ہے وہ تقریباً دنیا میں 70% جو اسکیمز ہیں وہ پروڈکٹ ٹیک بیک EPRs ہیں. جو ہمارے ایڈوانس ڈسپوزل فی اور ادر اکنامک انسٹرومنٹس ہیں وہ 28% جو EPRs دنیا کے اندر EPRs ہیں ان میں سے 28% یہ والا ماڈل فالو کرتے ہیں اکنامک انسٹرومنٹس والا. اس کے اندر بھی جو زیادہ پاپولر ہے وہ ایڈوانس ڈسپوزل فی ہے. اور جو باقی دو ہیں وہ تقریباً 2% کے قریب ہیں جو دنیا میں EPRs ہوں گے, وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, لمیٹڈ EPRs ہی وہ ماڈلس فالو کرتے ہیں. بیسیکلی اب پروڈکٹ ٹیک بیک میں کیا ہے, اب پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پروڈکٹ ٹیک بیک میں ہمیں ایک پورا کلیکشن اور ڈیلیوری سسٹم بنانا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا جو آپ کی پروڈکٹ خراب ہو گئی ہے وہ ایک فیسلٹی میں آپ خود لے کے جائیں, تو یہ پاکستان کے جو طریقہ کار ابھی فالو ہو رہا ہے اس سے بالکل متضاد چیز ہے, کیونکہ ابھی تو کلیکشن ان کے گھر سے ہو رہی ہے اور ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا, ان کو پیسے بھی مل جاتے ہیں اس چیز کے. اگر وہ لے کے جانا پڑتا ہے تو ہمیں پورا ایک کلیکشن سسٹم بنانا پڑے گا اگر ہم پروڈکٹ ٹیک بیک کی بات کرتے ہیں. پھر اس میں رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں رسپانسبلٹی پروڈیوسر اور PRO کی اور گورنمنٹ کی ہوگی. سورس آف فنڈ اوبیسلی پروڈیوسر کنزیومر کی طرف سے ہی آئے گا, اگر فی پے کرتا ہے تو ایونچولی تو کنزیومر نہیں پے کرنی ہے نا اس کی فی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمارا انفارمل سیکٹر ہے اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو انفارچونیٹلی اگر ہم پروڈکٹ ٹیک بیک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ والا پورا سسٹم جو ہے نا انفارمل سسٹم جو اسکریپ والا ہے یہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے, پتہ اس کو آپ بائی پاس کر دیتے ہیں. تو اب اتنا بڑا جس طرح شیخ صاحب نے بتایا تھا یہ تقریباً 100 بلین روپیز کی سیگمنٹ ہے مارکیٹ کا, تو اگر ہم اس کو بالکل ایلینیٹ کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. پھر ہم نے ریسائکلنگ افیکٹونیس کی بات کی, تو پروڈکٹ ٹیک بیک میں یہ ضرور ہے کہ ہم بہتر انشور کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ بہتر طریقے سے ریسائکل ہو, لیکن دوسرے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں. پھر فری رائڈرز کی بات ہوئی کہ کیا اس اسکیم میں فری رائڈرز کو ہم روک سکیں گے. تو اس جو پروڈکٹ ٹیک بیک ہے اس میں فری رائڈرز کی جو پاسبلٹی وہ زیادہ ہے. وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اگر پروڈکٹ ٹیک بیک کر رہے ہیں جب اس نے خراب ہونا ہے تبھی وہ واپس آئے گا, تو تب تک اگر وہ مینوفیکچرر ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان میں تو وہ پھر واپس اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا. تو یہ ایک ایشو اس کے اندر پاکستان میں رائز ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ امپورٹرز اور کچھ ایسے برانڈ ہیں جو شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں, کچھ عرصہ آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس کے اگینسٹ جب دوسرا ماڈل دیکھتے ہیں ایڈوانس ڈسپوزل فی کا ماڈل دیکھتے ہیں, تو اس میں بیسیکلی ہمیں نیا کچھ کلیکشن سسٹم یا کوئی چیز انوینٹ نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا کلیکشن سسٹم چل رہا ہے, ہم ایڈوانس ڈسپوزل فی پہلے ہی چارج کر لیں گے پروڈیوسر کو. جب وہ فی ہمارے پاس آ گئی, جو ہم نے ویسٹ مینیج کرنا ہے تو اس کے اندر وہ پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم نے سورس آف فنڈ, اسی طرح اس میں بھی پروڈیوسرز اور کنزیومر ہی مین سورس آف فنڈ ہے. اور اس میں ایک ایڈوانٹیج جو ہمیں زیادہ ملے گا وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا انفارمل سیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر, اس کو ہم انٹیگریٹ کر لیں گے اپنے اندر. مطلب کلیکشن سسٹم اسی کے تھرو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہیزرس مٹیریل ہیں ان کی ریکوری بھی ہو رہی ہے اور ان کو ہم ڈسپوز نہیں کر رہے وداؤٹ ٹریٹمنٹ. پھر اس میں افیکٹونیس کی بات ہوئی, اس میں اوبیسلی اوور سائٹ چاہیے ہوگی جو گورنمنٹ کو یا جو بھی اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی اس کو اسی تو کرنا پڑے گا کہ یہ ایکٹیویٹیز صحیح طرح کی جا رہی ہیں پاکستان میں یا نہیں کی جا رہی. اس جو ایڈوانس ڈسپوزل فی ہے اس کا ایک اور بینیفٹ ہے, اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں جو فری رائڈرز والا کانسیپٹ ہے وہ بالکل جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں پلیس ہونا ہے وہ ایڈوانس ڈسپوزل فی چارج ہو جانی ہے اس کو. جب وہ پروڈکٹ پلیس ہوتے ہی اس کو فی چارج ہوگی تو بعد میں وہ چلا جائے یا غائب ہو جائے تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کی جو فائنینشیل کمٹمنٹ تھی وہ پوری ہو چکی ہوئی. تو وہ پیسے PRO یا جو بھی آپ کی آرگنائزیشن بنتی ہے ویسٹ مینیج کرنے کے لیے تو وہ اس کو دی جا سکتی ہے فی, تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ویسٹ مینجمنٹ انشور کر سکتا ہے. تو اس میں فری رائڈر والا ایشو ختم ہو جاتا ہے. اس طرح جو باقی دو ماڈل ہیں یہ بیسیکلی ان پاپولر ماڈلز ہیں, اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے افیکٹو سولوشنز نہیں ہیں جو ہم ویسٹ مینجمنٹ کے لیے استعمال کر سکیں. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں EPR جو ہے پاکستان میں اگر ہم EPR لانا چاہیں تو ہمیں کیا مطلب چیزیں کو دھیان رکھنا پڑے گا. ایک تو پہلا ہے مٹیریلز کورڈ, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے
اور دوسرے اسٹیک ہولڈرس نے بھی یہ کہا تھا کہ اب جب EPR اسکیم لائیں گے تو پہلے فوکس آپ کا ڈومیسٹک ایئر کنڈیشنر اور ڈومیسٹک ریفریجریٹر پہ ہونا چاہیے. تو ہمارے خیال میں جو اگر ہم EPR پاکستان کے لیے لاتے ہیں تو ہمیں شروع جو ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر سے کرنا چاہیے تاکہ اس کو بلڈ اپ کر کے پھر آگے لے کے جایا سکے, کیونکہ ان کا ویسٹ کوانٹٹی زیادہ ہے, کوانٹم زیادہ ہے, اور اس کو ہم ایزیلی ٹارگٹ کر بھی سکتے ہیں. اور گریجولی اب جب ہم ان 2 پروڈکٹ کو اپنے اس میں سسٹم میں لے آئیں گے تو ہم آہستہ آہستہ مزید پروڈکٹس کو بھی لا سکتے ہیں. پھر اوبلائز کمپنیز اس کے اندر کون سی ہوں پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر اوبلائز کمپنیز سارے مینوفیکچررز اور امپورٹرز دونوں ظاہر ہوں گے. امپورٹرز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر امپورٹر بھی بیٹھے ہوئے جو برانڈس مختلف لے کے آتے ہیں اور پاکستان میں بیچتے ہیں. پھر جو پروڈیوسرز ہیں جس میں امپورٹر اور مینوفیکچر دونوں شامل ہیں, تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کی ذمہ داری بیسیکلی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنا مینوفیکچرنگ یا امپورٹ ڈیٹا جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے. وہ آپ پہلے ہی کرتے ہیں, میرے خیال پیما کلیکٹ بھی کرتا ہے یہ ڈیٹا, ان کے پاس یہ ڈیٹا ہوتا بھی ہے. اور آپ لوگ اسٹیکرز بھی لگاتے ہیں, پہلے PSQC کا اسٹیکر لگاتے ہیں میرے خیال میں, اب نیکا کا ایک اور اسٹیکر بھی وہ لا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو لگانا پڑے گا. تو جب وہ اسٹیکر لگ رہے ہوں گے تو پروڈکشن پھر اوبیسلی نمبرز جو ہے وہ لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے. پھر جو پروڈیوسر کی اگلی ذمہ داری ہے وہ ہے جو اپلیکیبل فی ہے EPR کی, وہ اس کو پے کرنی ہوگی. ایونچولی وہ کنزیومر کو چارج کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ تو ان کا اپنا ایک اکنامک ڈیسیجن ہے یا فائنینشیل ڈیسیجن ہے, لیکن جو فی ہے وہ ایک جو سیٹ فی ہوگی وہ پے کرنی پڑے گی. پھر ایک جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے, ہمارے خیال میں جو PRO بنے گا اگر پاکستان میں EPR آتا ہے اور اس پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں, تو اس کے PRO میں جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں اور جو ان کی ایسوسیشنز ہیں, بیسیکلی ان کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا. ان کو اپنے ایسے کوالیفائڈ لوگوں کو ان PROs ان آرگنائزیشن میں نامینیٹ کرنا پڑے گا جو ان کو افیکٹولی چلا سکیں. بیسیکلی وہ اپنے انپٹس دیں اور میک شور کریں جو ٹارگیٹس انہیں دیے جاتے ہیں وہ فلفل ہوں. یہ بیسیکلی جس طرح آپ کا ایک ایسوسیشن کا اسکیلیٹن ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ مل کے ایک ایسوسیشن بناتی ہیں, اسی طرح ایک PRO بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے اندر مختلف لوگوں کے انپٹ ہو, اس میں گورنمنٹ کی بھی انپٹ ہو, اس میں مینوفیکچررز بھی ہوں, اس میں ایسوسیشنز بھی ہوں, اس کے اندر مزید اسٹیک ہولڈرز ہوں, تو وہ مل کے ایک PRO بنائیں اور وہ ٹارگیٹس جو ان کو دیے جاتے ہیں وہ ان کو اچیو کریں. پھر انہوں نے جو پروڈیوسرز کا مین ایک اور رول ہے وہ ہے کنزیومر اویئرنیس, جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو کنزیومر اویئرنیس کیمپینس چلانی پڑیں گی, اپنے طور پہ بھی چلانی پڑیں گی اور گورنمنٹ کو بھی پش کرنا پڑے گا کہ وہ بھی اس کیمپینس چلائیں. پھر ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے جو اس کا خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ. بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے ایک پریزنٹیشن میں ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی سب اسٹیک ہولڈرس کو, ان سے چیزیں چھپائی جائیں گی, تب تک وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ہم PRO بناتے ہیں, جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو اس کے فنڈنگ ہے, جو اس کے فنڈس کا خرچہ ہے, جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں, وہ سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو, سارے اسٹیک ہولڈر سارے ممبرز اس کو دیکھ سکیں اور اس کو ان کو پتہ ہو کہ ہمارا پیسہ ہماری چیزیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان میں. پھر فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی بات آتی ہے. بیسیکلی جو ان کی فی ہوگی وہ بیسیکلی فی ابھی تو ہم کوئی ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں دے سکتے کہ یہ فی ہونی چاہیے, اس پہ تو بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی کہ فی ہونی کیا چاہیے, کتنے چارج ہونا چاہیے, اور یہ چیز ریشنائز ہوتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے فار ایگزامپل میں آج کہتا ہوں جی X روپیز ہونے چاہیے, کوئی بھی ایک ویلیو ہوگی, اتنے روپیز ہونے چاہیے, اور ڈاؤن دی لائن جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے ہمارے پاس بچ رہے ہیں زیادہ ہیں تو ہم اس کو کم ریشنلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ریشنلائزیشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی, مطلب فی کو آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرس کی ایگریمنٹ کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ سوشل انکلوسیوٹی, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے کہ سوشل انکلوسیوٹی ہے جس میں ہمیں یہ میک شور کرنا ہے جو ہمارے چھوٹے مینوفیکچررز ہیں, چھوٹے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یا جو ہمارے انفارمل سیکٹر ہے, اس کو ہم نے اس کے اندر شامل رکھنا ہے تاکہ جن کا کاروبار, جن کا کچن سے چل رہا ہے, جن کے گھرانے سے چل رہے ہیں, ہم ان کو بالکل وہ نہ کر دیں, ایلینیٹ نہ کر دیں, سسٹم سے باہر نہ کر دیں. تو ہم نے کوئی ایسا سسٹم لانا ہے جس کے اندر ہم نے اپنے سارے سیکٹر جو اس کے اندر انوالو ہے ان کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے اس کے اندر. ہم نے ایک رف سا اسکیچ بنایا ہے کہ EPR کا اسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر.
بیسیکلی اس میں نمبر 1 پہ تو پروڈیوسرز ہوں گے جو امپورٹرز ہیں ہمارے، جو مینوفیکچررز ہیں ہمارے، اور ساتھ امپورٹرز بھی ہیں. اور پھر ہمارا نمبر 2 پہ کنزیومر ہے جس نے یہ چیز استعمال کرنی ہے. نمبر 3 پہ جو ہے، نمبر 3 بیسیکلی وہ ٹرانزیکشن ہے جو کنزیومر مینوفیکچر سے اکوپمنٹ لے گا، پھر ان کو ایک کیش فلو ہوگا پروڈیوسر کی طرف. پروڈیوسر وہ کیش ریسیو کرے گا، اس سے مطلب اماؤنٹ ریسیو کرے گا. پھر اس میں سے ایک چنک وہ جو اس کی پی آر او فیس ہے، جو اس نے فیس پے کرنی ہے، وہ فی جو ہے وہ پی آر او کو دے دے گا. یہ چوتھے نمبر پہ ایکٹیویٹی آپ دیکھیں نا، وہ پی آر او کے پاس کیش فلو آئے گا. مطلب پروڈیوسر نے اکوپمنٹ بیچا، یہ اکوپمنٹ اس کے پاس گیا، کنزیومر نے اس کے پیسے اس کو دیے، اس نے پروڈیوسر نے یہ ریٹیلر کے تھرو ہو یا جس کے بھی تھرو ہو یہ ایکٹیویٹی ہوگی. بیسیکلی ہم نے اس کو ایک شو کر دیے. بیسیکلی پھر یہ کیش فلو ہوگا پی آر او کی طرف، وہ فی اپنی پے کرے گا پی آر او کو. پھر ہمارا ایک 5واں فلو ہوگا. بیسیکلی کنزیومر جب وہ اکوپمنٹ خراب ہو جاتا ہے، جب اس اکوپمنٹ کی لائف ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اکوپمنٹ بیسیکلی ویسٹ مینجمنٹ آپریٹر، اسکریپ ڈیلرز، ان کے پاس پہنچے گا. ان کے پاس کیسے پہنچے گا وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ٹیکنیشینس کے تھرو، ورک شاپس کے تھرو ان کے پاس پہنچے گا. پھر انہوں نے وہ ظاہر ہے وہ پاکستان میں وہ فری آف کاسٹ تو نہیں مل رہا، تو ان کے پاس وہ اکوپمنٹ آیا، انہوں نے اس کی پیمنٹ کنزیومر کو کر دی، کنزیومر کے پاس وہ پیمنٹ پہنچ گئی. پھر انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے ویسٹ مینجمنٹ والوں نے، اس میں کچھ ایکٹیویٹیز تو وہ اپنے فائنینشیل گینز کے لیے کر رہے ہوں گے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ ابھی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل وہ اگر پی سی بی کو نہیں صحیح طرح ٹریٹ کر رہے یا ریفریجرنٹ نہیں ریکور کر رہے، تو پی آر او ان کو کیش فلو یا ٹیکنالوجی سے اسسٹ کرے گا، پیسوں سے یا ٹیکنالوجی سے اسسٹ کرے گا وہ گیپ فل کرنے کے لیے جو گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ ریفریجرنٹ کریکشن سسٹم ہے، اگر وہ پی سی بی کی ریسائکلنگ کا سسٹم ہے، وہ پھر پی آر او نے ارینج کرنا ہے وہ کہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے ہماری پراپرلی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو جو گیپس ہیں وہ پی آر او فل کرے گا. پھر اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے جو ہمارا اوپر ہے. ہمارے خیال میں جو گورنمنٹ ہوگی یا منسٹری آف کلائمیٹ چینج، ہمارے خیال میں اس میں فوکل ایجنسی ہونی چاہیے. تو بیسیکلی منسٹری آف کلائمیٹ چینج تھرو اپنے جو پروونشل ای پی ایز ہیں، پروونشل انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں، ان کے تھرو ایک ریگولیٹری رول اپنا سکتا ہے. ریگولیٹری رول صرف اتنا ہوگا، وہ میک شور کرے گا کہ جو ہم نے ریگولیشن بنائی ہے کیا وہ فالو ہو رہی ہیں، کیا وہ چیزیں ریکور ہو رہی ہیں. تو وہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کی تھی، وہ پی آر او پھر وہ ڈیٹا اس کو دکھائے گا، جی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ وہ رولس فالو ہوں. تو یہ بیسیکلی ایک موٹا اوور آل اسٹرکچر ہے ای پی آر کا جو پاکستان میں ہم پرسیو کرتے ہیں. اوبیسلی ابھی یہ ہماری سجیشن ہے اور یہ بھی ایک انیشیل چیز ہے، مزید بات ہونی ہے آگے جا کے. پھر سوال اٹھتے ہیں اگر کہ جو پی آر او اس کے اندر بنے گا، کیا وہ پبلک سیکٹر چلائے گا یا وہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا؟ کیا وہ فار پروفٹ ہوگا یا نان پروفٹ ہوگا؟ کیا مطلب سارے مل کے چلائیں گے یا کوئی ایک ہر کمپنی اپنا اپنا سسٹم بنائے گی؟ اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی، جس کے اندر جو پی آر او کا اسٹاف ہوگا ان کی پیز ہیں وہ دینی ہے. اس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے ایڈیشنل وہ کہاں سے آئے گا؟ ریکوری اور ڈسپوزل جو انفراسٹرکچر نہیں تھا پاکستان میں، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت سارے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پی آر او کی وہ کہاں سے آئیں گی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا پبلک اور پرائیویٹ میں کیا ہمیں فائدے اور نقصانات ہیں. بیسیکلی اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوگا پی آر او، تو بیسیکلی ہمارے پبلک سیکٹر کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پبلک سیکٹر کو کوئی فی پے کرتے ہوئے ذرا اپریہنسو ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میں گورنمنٹ کو دے تو دوں گا کہ کیا اس کو اسی جگہ خرچیں گی جہاں ہم چاہ رہے ہیں، یا اس کو کسی ہمارے ٹیکس کی طرح جہاں ان کا دل چاہے گا ڈیولپمنٹ کے لیے کسی اور پروجیکٹ کے لیے تو نہیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پر ہمارے خیال میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے انڈر آپریٹ ہوگی اینٹی، تو جو مینوفیکچررز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، وہ اس کو زیادہ افیکٹولی پیسے فی پے کر سکیں گے اور ان کو اپریہنشنس کم ہوں گی. اور وہ ظاہر ہے وہ جو اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ آرگنائزیشن رن ہو رہی ہوگی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو مینوفیکچررز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، وہ سوال جواب بھی آسانی سے کر سکیں. پھر مینجمنٹ ہے. آبویسلی پبلک سیکٹر میں ڈیلیز، پروسیجر ڈیلیز ہوتے ہیں، آپ کے اپروولز ہوتے ہیں، آپ کی ریڈ ٹیپنگ بھی انفارچونیٹلی ہے، اور ایفیشینٹ اتنا نہیں ہے سسٹم جتنا پرائیویٹ سیکٹر میں رن ہو سکتا ہے. آبویسلی گورنمنٹ میں چلانے کے اپنے فائدے ہیں، اور لیکن جہاں پر ایفیشنسی، آرگنائزیشن ایفیشنسی کی بات ہو یا پروسیجرل ڈیلیز کی بات ہو تو وہ کم ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر.
پھر ہم اوور سائٹ کی بات کریں تو اوور سائٹ جو پبلک رن اینٹی ہے اس کی اوور سائٹ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی. آبویسلی وہ تھرڈ پارٹی کون سی ہوگی جو گورنمنٹ کو اوور سی کرے گی. تو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس اینٹی کو چلاتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کی اوور سائٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر گورنمنٹ چلاتی ہے تو اس کی اوور سائٹ پھر کس کے پاس ہوگی, وہ ایک سوال بن جاتا ہے. پھر اس طرح فری رائڈرز کی بات ہوتی ہے کہ کیا پبلک سیکٹر فری رائڈرز کو روکنے میں اتنا افیکٹو ہوگا یا اتنا ول ہوگا ان کے پاس, کیونکہ ان کا تو کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے, پبلک سیکٹر کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے اس میں. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر رن کر رہا ہے تو وہ یہ میک شور کرے گی کمپنیز کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہ رہ جائے جو فری رائڈر ہو, جس کو مطلب لیول پلینگ فیلڈ, جس کو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج مل رہا ہو, تو وہ میک شور پرائیویٹ سیکٹر والے خود ہی کر لیں گے کہ یہ ہمارے فری رائڈرز یہاں پر نہ آئیں. پھر اسی طرح ہم نے فار پروفٹ اور نان پروفٹ کے فائدے اور نقصانات دیکھے. آبویسلی جو فار پروفٹ ہوگی وہ ان کا مین فوکس پھر پروفٹ جنریٹ کرنا ہوگا, وہ ایکٹیویٹیز میں زیادہ فوکس کر لیں گے جہاں پر پروفٹ زیادہ ہوگا. اگر ہمارا پی آر او صرف پروفٹ کے پیچھے جا رہا ہے اور اپنے ٹارگیٹس کو پورا نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر ہمارے لیے انفیکٹو ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ جو فری رائڈرز کا ایشو ہے وہ بھی اتنا نگلیکٹ ہوتا جائے گا اگر ہم فار پروفٹ کی بات کریں گے. ہاں, اگر نان پروفٹ ہے تو وہ ساروں کے لیے پھر برابر ہوگا, اس کے لیے کوئی پلس مائنس اس میں نہیں ہوگا. پھر ای پی آر فائنینسنگ ہے, اس کی ایونیوز کیا ہوں گی, جس طرح میں نے بات کی تھی خرچے تو بہت زیادہ ہیں, تو پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں. ایک تو اوبیسلی فائنینشیل کنٹریبیوشن ہے جو پروڈیوسرز نے پے کرنی ہے. پھر ایک ہے گورنمنٹ فنڈنگ, جو ہم گورنمنٹ فنڈنگ کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. مختلف ایونیوز ہیں, اس میں ہم گورنمنٹ سے فنڈنگ لے سکتے ہیں, ٹریننگ کے لیے لے سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کے لیے لے سکتے ہیں, ہم کوئی کچھ ہم اکوپمنٹ رپورٹ کرنا تو اس کے اوپر ڈیوٹیز میں ویور مانگ سکتے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم جو ہمارے اگر ہم پی آر او بناتے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیزیں ریکور کرتا ہے جو پہلے ریکور نہیں ہو رہی, تو ان کو سیل کر کے بھی ریونیو کمایا جا سکتا ہے, تو وہ بھی ایک سورس آف فائنینسنگ بن جاتا ہے. لیکن مین سورس آف جو فائنینسنگ ہے وہ ہماری پی آر او فیس ہی ہوگی جس کو ہم استعمال کریں گے. تو یہ ایک اوور ویو ہے, جب ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ اس کا ایک اوور ویو ہے کہ ہمارے خیال میں جو پی آر او پاکستان اگر ای پی آر بنتا ہے تو اس میں جو پی آر او ہے وہ نان پروفٹ ہونا چاہیے, وہ کلیکٹیو ہونا چاہیے. مطلب وہ ہر کمپنی اپنا پی آر او نہ بنائے, ایک کلیکٹیو ہو جو سب کے بہاف پہ کام کرے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلائے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے یہاں لکھا ہے کہ اس کا ایک ہمارے امیجنری خاکہ ہمارے ذہن میں کیا بنتا ہے. اس میں یہ بنتا ہے کہ جو ایسوسیشنز ہیں, ایک تو اوبلائز کمپنیز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں وہ گورنمنٹ ہو, پھر ایسوسیشنز ہیں ہماری تینوں ایسوسیشن جو آج ہم پریزنٹ بھی ہیں وہ ان کے بھی ریپرزینٹیو ہوں, پھر جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے اس کی ریپرزنٹیشن بھی ہونا یہاں پر ضروری ہے, تو وہ بھی ہم نے لکھا ہے. پھر ریٹیلرز ہیں, پھر تھرڈ پارٹی ایڈوائزرز ہیں, این جی اوز جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں, اور اکیڈیمیا اگر ہم چاہیں تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کہ ان کی بھی انپٹ ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے ذہن میں اوور ویو ہے کہ جو ای پی آر پاکستان میں اگر ہم بناتے ہیں تو اس کا پی آر او کس طرح چلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہمیں اسسٹنس مل سکتی ہے, جس طرح میں نے بتایا تھا رجسٹریشن میں نکاح کی ہیلپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ایک رجسٹر بنا رہے ہیں ساری کمپنیز کا, تو اگر ان کا پروڈکٹ وائز ہر کمپنی کا رجسٹر بن جاتا ہے تو وہ انفارمیشن ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح میونسپیلٹیز کا اسٹیج پہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ریپرزینٹیو آئے ہوئے تھے ساتھ صاحب, تو بیسیکلی فی الحال انہوں نے یہی انپٹ دی تھی کہ جو اپلائنسز ہیں ان کے پاس ابھی فی الحال تو نہیں آتی کیونکہ ہمارے سارا وہ اسکریپ پہ چلی جاتی ہیں. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری انوالومنٹ کہیں چاہیے ہوگی تو ہم اویلیبل ہوں گے, اور اگر سالڈ یہ ویسٹ مینجمنٹ میں کوئی ان کی ہمیں ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوگی تو وہ بھی دینے کو تیار ہے. پھر اس کے علاوہ اویئرنیس کیمپینز ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی, اور جو رسپانسبلٹیز یا پاورز ہیں ان کی ڈویژن جو ہے نا ہمیں پراپرلی کرنی پڑے گی. اور اگر ہم گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ پراپرلی رن ہو تو ہمیں جو ہماری پروونشل ای پی ایز ہیں ان کو پھر اوور سائٹ کی ایک پاورز دینی پڑیں گی کہ وہ ان کو اوور سی کریں اور وہ انشور کریں کہ جو ریگولیشن ہے وہ ایز اٹ از فالو ہو رہی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. پھر انسینٹیوز اور ریوارڈس کی بات آتی ہے, وہ اس میں انکارپوریٹ کیے جا سکتے ہیں, اور پینلٹیز جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ پینلٹیز کیا ہوں گی. جو نان سپورٹنگ اینٹیز بن جاتی ہیں تو ان کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. فائنلی اب جو پوٹینشیل ایشوز ہمیں نظر آئے ہم نے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اس میں. تو بیسیکلی پہلے تو یہ کہ فوکل ایجنسی کون سی ہوگی. ہمارے خیال میں جو فوکل ایجنسی ہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج بنتی ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو
انوائرمنٹ اور ہمارا پولوشن اور ویسٹ ہے وہ سارا کچھ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے انڈر ہی آتا ہے. ہاں 18th امینڈمنٹ کے بعد اب اس کے جو رولس ہیں وہ پروونشل کے پاس بھی پروونسز کے پاس بھی پاورز ہیں, لیکن جو فیڈرل ریگولیشن ہوگی اسی کے نیچے پھر پروونشل EPAs کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. پھر رجسٹریشن کا ایک ایشو آ سکتا تھا, وہ ہم نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ نیکا جو ہے وہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. فردر اس میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کے پاس بھی ساری انڈسٹریز کا ڈیٹا ہوتا ہے, سارے پلیئر ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو جو رجسٹر ہم نے اگر سب کو کرنا ہے تو اس میں بھی ایسوسیشن بھی ہمیں کافی ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر فری رائڈرز کا ایشو ہے. فری رائڈرز میں بھی جو ہمارے ایسوسیشنز ہیں وہ ایک اہم کردار, کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ میک شور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی اینٹیز نہ ہو بچیں جو آئیڈینٹیفائڈ نہ ہوں. وہ ساروں کو آئیڈینٹیفائی ہم اگر ایک دفعہ کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. خاص طور پہ امپورٹرز ہیں, اگر امپورٹر جو ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کو امپورٹر کا ڈیٹا ان کو پتہ ہوتا ہے کون امپورٹ کر رہا ہے, کیا بیچ رہا ہے, تو وہ بھی رن ٹائم پہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ وہ کوئی ایسی کمپنی نہ ہو جو ان آئیڈینٹیفائڈ چلی جائے. پھر فنڈز ہیں, فنڈز کی اویلیبلٹی ہے. فنڈز میں ہمارے خیال میں جو ہے ملٹی لیٹرل فنڈز کو بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. پھر لیک آف ٹریننگ ایک ہمارا ایشو ہے. پھر اس میں ہمیں ٹیفٹا کی ہیلپ لی جا سکتی ہے, ہمیں کورسز انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں کہ RAC کی ویسٹ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, کہ اس میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, کیا چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. تو اس میں مختلف ڈونر ایجنسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کورس ڈیولپ کرنے میں, اور وہ کورس کے جو فائنینشیل امپلیکیشن ہیں اس کو بھی اس میں ہمیں ہیلپ کریں. پھر لیک آف ٹیکنالوجی ایک ہماری چیز آتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس فار ایگزامپل ابھی ریکوری مشینز نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی اور ہمیں اگر مشینری چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں گورنمنٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں ہم ملٹی لیٹرل فنڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسی انوائرمنٹ کے اوپر ہی, اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹینس کے اوپر ہی, اور وہ ریڈی ہیں اکوپمنٹ دینے کے لیے, تو ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں, جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ہمیں ہیلپ کریں, اور ہمیں جو اکوپمنٹ مسنگ ہے ہمیں وہ پرووائڈ کریں. تو یہ ایونیوز ہیں سارے. تو اس کے ساتھ میری پریزنٹیشن ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے غور سے سنا, اور چاہوں گا کہ شیخ صاحب اس کو کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اگر دینا چاہتے ہیں. ایکچولی میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے تو کافی باتیں کی, جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہم کلیکٹ کر سکتے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اس میں کوئی کنٹروورسی بھی ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتی ہیں, کچھ کو فردر امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ جو 4 مین اسٹیک ہولڈرز یہاں ہیں وہ 4 منٹ کے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور آ کر دیں. آئی ول اسٹارٹ فرام رمضان شریف صاحب سے, اینڈ دین امتیاز چودھری صاحب سے, اینڈ دین میں میم سے کہوں گا کوئی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو دیں, اور آپ مینوفیکچررز میں ہیں جی پیما کے پلیٹ فارم عتیق صاحب آئے ہیں, آپ عتیق صاحب پیما کے پلیٹ فارم سے ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی 4 منٹ کی اپنا پوائنٹ آف ویو. کائنڈلی رمضان صاحب. پھر کویسچن آنسر لے لیں گے, اور اگر کوئی اف اینی باڈی وانٹس ٹو گو, کیونکہ فلائٹ کا ٹائٹ اسکیجول ہے, تو وی ریکویسٹ کہ آپ بالکل ڈیورنگ دا سیشن بھی آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایسے پرابلم کی بات نہیں. پلیز. السلام علیکم. سب سے پہلے تو احسن صاحب آپ کا شکریہ, ڈیٹیل سے آپ نے اویئرنیس بھی مجھے بہت زیادہ پتا تھا پہلے EPR کا, تو آج کافی بہتر طریقے سے سامنے آئے. اور دین اقبال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے نمبرز کے ساتھ لکھ دیا, مارکیٹ سائز, مارکیٹ کا پوٹینشیل دیا, جس سے مزید الیبوریٹ کیا کہ GIZ کا اور گورنمنٹ آفیشیلس کا اور ادر پارٹس کا بڑا شکریہ. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میرا خیال ہم سب کو اس میں والنٹرلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آلریڈی ایسوسیشن جو بالکل سوسائٹی کی ویری ہیلپفل اماؤنٹ آف پرزنٹیشن پروسیس کا بیچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوسائٹی تو ہماری 30 سال سے زیادہ کی ہسٹری ہے. اس کے فٹ پرنٹ آل اوور ان پاکستان موجود ہیں. ہمارا 4 چیپٹر کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں. ہیڈ آف اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد میں ہمارے چیپٹرز ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد میں ہماری ویل ایکوپڈ فیسلٹیز اپنی اویلیبل ہیں, اور
اور اس پلیٹ فارم کے اوپر اونلی HVACR کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو تمام اس میں اسٹیک ہولڈرز ملیں گے. اس میں آپ کو HVACR کنسلٹنٹس آپ کو ملیں گے, اس میں آپ کو ٹیکنیشینس ملیں گے, اس میں ٹیکنالوجسٹ ملیں گے, اس میں آپ کو انجینئرس ملیں گے, اس میں آپ کو ایگزیکیوٹیو کنٹریکٹرس, تمام قسم کا بلینڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا. یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آل اوور ان پاکستان ٹریگر کر سکتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کو. تو میں شیخ صاحب کو ویلکم کروں گا. ہماری اسلام آباد کراچی میں بڑی ویل اکوپڈ فیسلٹیز ہیں, ڈیجیٹل فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ ساری سہولتیں موجود ہیں. ان آفسز کو آلریڈی ہم اس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں نالج ڈسیمینیشن کے لیے. تو آپ اس کی اویئرنیس کے لیے, اس پلیٹ فارم کے لیے جہاں جہاں سوسائٹی کی ضرورت ہے تو ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں, تو مزید بھی انشاءاللہ ہماری سروسز اویلیبل ہوں گی. اگر ہمارے ممبرس تک آپ ریچ کرنا چاہیں ہمارے آفس کے تھرو ڈیٹا بیس, مور دین ویلکم. فیسلٹی کا یوز کرنا چاہیں, آئی ول بی آنرڈ ٹو ہوسٹ اٹ, کہ ہم کو سوسائٹیز کا ایکسپینس بیئر کرے گی جو بھی وہاں پہ ریفریشمنٹ وغیرہ کا آئے گا. کراچی میں کرنا چاہیں آپ اپنی آڈینس کو بلا کے وہاں پہ فیسلٹی کا یوز کرنا چاہیں, مور دین ویلکم. جو آپ نے بات کی ہے ابھی ریکوری یونٹس کی, میں ویسے ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ آدمی کو خود بیئر کرنا چاہیے, ادروائز مفت کی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. مگر اگر پھر بھی آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے آن دا بہاف آف سوسائٹی, ہم خود آلریڈی اچھا خاصا ویلفیئر کام کرتے ہیں, کنٹریبیوشن کافی پروجیکٹ ہم رن کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں اس کے اندر. تو اگر آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے تو اس میں سوسائٹی بھی کچھ اس میں اماؤنٹ پہ 50% ٹیکنیشین کے لیے شیئر کرے گی, اس کی ورک شاپ کو اکوپ کرنے کے لیے اور اس کو گیجٹ دینے کے لیے. اس کے اوپر پلان کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے, کچھ آپ کر لیں فنڈنگ, کچھ ہم کر لیں, تو مل کے بھی انشاءاللہ اس کو آن دا بہاف آف سوسائٹی وی آر آلویز ویلکم. آپ جہاں چاہیں گے, جب چاہیں گے, جس طرح سے چاہیں گے, انشاءاللہ سوسائٹی کو اپنے ساتھ پائیں گے. بہت شکریہ. Thank you for the generosity. You has always been very kind. جیسے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی, you always been reacting very promptly. Thank you very much. Not only for this project but many other projects related to the RAC, we will be working together jointly to achieve the same goals جو کہ پاکستان کے لیے گلوبلی سیٹ ہوئے ہیں. بلکہ ریکوری ریکلیم کی ٹریننگ کے لیے کچھ میں لانگ بیک 2003 کے اندر EPA USA کی میری پاس تھی رجسٹریشن سعودی عربیہ کے لیے, اس کی ریکوری ریکلیم کی سرٹیفکیشن تھی تھرو AHRI. تو میں اس کا چیف ایگزامینر تھا, اس ایگزام کو کنڈکٹ کرنے کا, اس ٹریننگ کو آرگنائز کرنے کا. اگر میری کہیں ہیلپ چاہیے ٹرین کرنے میں, اس کو ریکور کرنے میں, ریکلیم کرنے میں, اس پروسیس میں, تو میں اس کے لیے بھی خود بھی حاضر ہوں پرسنل کیپیسٹی کے اندر. بہت شکریہ جی, تھینک یو. تھینک یو. چودھری کیا صاحب. السلام علیکم جی. پریزیڈنٹ آل پاکستان HVAC, ہمارا جو ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کام کرتے ہیں. جتنے سروس پرووائڈر ٹیکنیشینز ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم اس حوالے سے پاکستان میں ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس ساری فیلڈ کے اندر ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں دوستوں کو, اور ان کے اندر جو عوام ہے جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کچھ ریفریجنٹس کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو ہم یہ پاکستان میں چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں مگر ریفریجرینٹ کو جو ہے وہ فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور اس سے بہت سارے سائڈ افیکٹس آتے ہیں, اور جو اسپیشلی ان ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں لنگس کا کینسر وغیرہ اکثر جو ہے نا وہ ہماری مارکیٹس میں پایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ شیخ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کبھی ہم بھی گورنمنٹ اور جو ہے نا ایسے لوگوں تک پہنچیں گے جہاں تک ہماری آواز ہے کہ جو ایک گراس روٹ لیول پہ آ کے کام کرے, لوگوں کو یہ سروسز بھی پرووائڈ کرے, کچھ اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے اس حوالے سے, نہ کہ صرف وہ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے پالیسی بنائیں جو کہ مارکیٹ میں گراس روٹ لیول پہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. اس کے لیے جو ہے نا وہ شیخ صاحب کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں جو انہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے, اور ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ بھی اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. مارکیٹ گرو کر رہی ہے, اور اس میں ایک انڈسٹری کی طرف سے جو ہمیں شکوہ ہے, جو ہم مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ جو ریپیٹ کلائنٹ کا جو کمپنیوں نے ایک ایجنڈا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں, جو کہ آج بھی ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو پروڈکٹ کی لائف تھی اس کو کم کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی SOPs نہیں بنائے گئے ہیں کہ جی یہ اس کو ریسائیکل کیسے کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ کام ہونا چاہیے جو کہ آج یہ EPR کے حوالے سے جو ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے کچھ سروس پرووائڈر کے حوالے سے بھی کچھ ایسی جو ہے نا وہ پالیسی بننی چاہیے کہ جس میں پروڈکٹ کی پرائز تو انکریز کر دی جاتی ہے جب بھی دل کیا جاتا ہے کہ جی پالیسی مہینے بعد بھی چینج ہو سکتی ہے, وہ ہفتے بعد بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے, مگر جو سروس پرووائڈر ہے اس کی جو ہے نا انکم کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کہاں کھڑی ہے,
اس کو کیسے انہینس کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی نہیں بنتی، کوئی چیزیں ایسی نہیں وہ لے کے آئی جاتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہے اس سارے کام میں، چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام بھی ہے اور اس میں بہت سارے ایس او پیز ہیں کہ سیفٹی فرسٹ ہے. یہ ایک ایس او پیز اگر ہم دیکھیں اس کا سرے سے ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چاہیے کہ جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی کچھ اس میں سپورٹ کریں، آگے آئیں، کوئی ورک شاپس کریں، کچھ ایسوسیشن کے ساتھ کو جو ہے وہ کھڑے ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے اور اس فیلڈ میں جو لوگ ہوں ان کا بھی ایکسپیرینس بیس جو ہے نا وہ کام لیا جائے، نہ کہ جو ہے وہ ایک سیزنل بیس کام ہوتا ہے. تو چونکہ کام اب تو تھوڑا سا نکلا اس پروجیکٹ سے، کولنگ سے ہیٹنگ میں بھی آیا ہے، مگر اس سے بہت سارا جو گیپ ہے وہ بھی موجود ہے کہ جو سیزنل کام کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، یا جو یہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں یہاں پہ ڈلیور کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے شیخ صاحب کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپرچونیٹی کریٹ کی ہے. تو یہ ہوتی رہنی چاہیے میرے خیال میں. جزاک اللہ. بہت شکریہ امتیاز بھائی، بہت شکریہ. میڈم. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ای پی آر کی آج اتنی مطلب بریفنگ اچھی ہوئی ہے اور جتنی ساری چیزیں اس کی ڈیجیٹائزیشن، اس کے بارے میں انفارمیشن اتنی آسان لینگویج میں جو ہے اتنا اچھا اوور ویو جو ہے وہ احسن صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے. میں سمجھوں گی کہ وہ آج مین آف دا میچ ہے. دوسرا یہ کہ منسٹری جو ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل کوآرڈینیشن جو ہے وہ آلویز سپورٹ دا ای پی آر ریلیٹڈ پالیسیز. جیسے فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دوں گی، ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک کے اوپر بین کیا تھا، اس کی ریگولیشنز تھی. تو اس کے اندر ایک ہم نے کنڈیشن رکھی تھی کہ 2028 تک جتنی بھی ہماری میجر بیوریجز انڈسٹریز ہوں گی وہ اپنا 50% جو ہے وہ ریسائیکل پلاسٹک جو ہے وہ اس کے اندر یوز کریں گی، مطلب جو بھی آگے پروڈکشن ہوگی. تو اس قسم کی آسان ترین چیزیں جو ہیں وہ دوسری بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بھی ای پی آرس کے بہت سارے ماڈل ہیں جیسے آج ڈسکس کیے گئے. اور دوسرا بازل کے حوالے سے بات کی گئی، اسکریپ کے حوالے سے بہت بات کی گئی. تو اس میں یہ ہے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹس ہم نے منسٹری اور پروونسز نے جو ہے وہ ایک ایس او پیز ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ پروونس سے جو ہے وہ کیس ریکمنڈ ہو کے منسٹری کی طرف آتا ہے. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بازل جو ہے وہ پلاسٹک ہو گیا، اسکریپ ہو گیا، ٹیکسٹائل ویسٹ ہو گیا، الیکٹرانک ویسٹ اینڈ الیکٹریکل اکوپمنٹس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسے موسٹلی یہاں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد میں جو ہے وہ ان کی ریکوری اور ریسائکلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ای یو کی ریگولیشن بھی آئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ آگے جنوری تک جو ہے وہ ہم نے ان کو آلریڈی جو ہے وہ جو وہاں سے جو بھی جتنا بھی اسکریپ آ رہا ہوتا ہے وہ ہیزارڈس ویسٹ فری ہوتا ہے، ڈی او آئی ڈی گیس ہوتا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے. اور دوسری جو ایک چیز یہاں ڈسکس ہوئی کہ جی اوزون او ڈی ایس وغیرہ کے لیے ہمارے پاس کوئی نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس نہیں ہے، یا کوئی پروونشل جیسے ایس اے کیو ایس میں نہیں ہے یا پنجاب میں نہیں ہے. تو وہ ضرور ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ہیزارڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی جو ہماری 2 سال پہلے آئی تھی، اس کو لازمی بات ہے ہم نے اس میں یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم اس کو 2 یا 3 سال کے بعد اس کا ایک ریویژن بھی کریں گے. ای ویسٹ پالیسی کے لیے ہماری منسٹری نے کوشش کی تھی، 2-3 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے ایک اچھے کنسلٹنٹ فنڈنگ وغیرہ، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس کو ہم نہیں جو ہے وہ بنا پائے. لیکن وہ پائپ لائن میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، تاکہ یہ چیزیں جتنی بھی اس قسم کی جو ہمیں نیو انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس اسپیشلی جو ہے وہ سیکٹوریل وائز، مطلب ہر سیکٹر کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ایک یونیفارم تو ہے لیکن وہ مطلب وہ سیکٹر اسپیسیفک نہیں ہے، وہ ضرور ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہونے چاہیے تاکہ ہم آسانی سے جو ہے کس سیکٹر سے اور فیلڈ سے ہمارے پاس کتنی ایمیشنز ہیں، کتنا پولوشن ہمارے یہاں جنریٹ ہو رہا ہے. جیسے اسپیشلی آج ہم اسموک کا حال بھی دیکھ رہے ہیں لاہور میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. اور باقی جو یہ ای پی آر ہے وہ لنک ہے سرکولر اکانومی سے. یہ جتنی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جتنی ریگولیشن جو ہے وہ جلد از جلد ہوں گی، یہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. بس ونس اگین آئی ول ایکنالج کہ جتنی ایفرٹس جو ہیں وہ جی آئی زی، یونیڈو اور یو این ڈی پی اور ان کنسلٹنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں وہ بہت قابل تعریف ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. عتیق پیما کی طرف سے میں بہت شکر گزار ہوں جیز کوپا اور ان کنسرن کا فار دس ایکسلنٹ ورک شاپ. اور جیز اور کوپا کا جو پاکستان میں
सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग पे जो वर्किंग कर रही हैं। इकबाल साहब और एहसन साहब ने बड़ा अच्छा डाटा कलेक्ट किया और बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। पीमा की तरफ से हमारी ये इनपुट है कि इसमें इंस्टेड ऑफ सिंगल पीआरओ वी कैन गो फॉर द मल्टीपल पीआरओ, इंडिविजुअल पीआरओ, कलेक्टिव पीआरओ और प्राइवेट पीआरओ। इसका आप डिफरेंट क्राइटेरिया रख सकते हैं। इंडिविजुअल पीआरओ पे वो कंपनीज जो काफ़ी देर से एग्जिस्ट करती हैं, 5 साल 10 साल, और कलेक्टिव में ये जो जिनको फ्री राइडर्स कहते हैं वो इसमें आ जाएं। और प्राइवेट पीआरओ भी, जो प्राइवेट पीआरओ को ये फ़ायदा होगा जो प्रोडक्ट यूनिट्स मार्केट में ऑलरेडी इस हम वक्त से पहले के एग्जिस्ट करते हैं, तो प्राइवेट पीआरओ भी उससे क्या कहते हैं उन यूनिट्स को कलेक्ट करके समहाउ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इंटरनेशनली आरएसी में जो बड़ी कंपनीज हैं, एलजी, सैमसंग, कैरियर, वो इंडिविजुअल पीआरओ पे ही हैं। तो हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए हाइब्रिड सा को समहाउ मल्टीपल पीआरओ पे वर्किंग करनी चाहिए। थैंक यू। इस सिलसिले में मैं बड़ा ही हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्टेज तक हम जहाँ तक आज पहुँचे हैं, जो गुफ्तगू की है, वो हमने डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स दिए हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, इसमें ये ऑप्शन है, उसमें ये ऑप्शन है, फाइनेंशियल ये ऑप्शन है। अब आपसे एज पीमा, you being a representative of the manufacturers of RAC equipment, हमारी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम मेंबर्स जो RAC के हैं या अदरवाइज अगर नहीं हैं बट दे आर मैन्युफैक्चरर्स, आप ये हम सारी आपके साथ जो है ये प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, आप उनसे पूछें इन्हीं सवालों से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे वो सपोर्ट करते हैं। यानी अगर इसमें से 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में वो बताएं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जाएगी तो बात उन्हें सही समझ आएगी, वो बता भी सकेंगे। और वहाँ से आप एक अपना पीमा की पोजीशन पेपर दें, जो कि पोजीशन पेपर होगी ऑल मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि सारे मेंबर हैं और अगर कोई एक आध नहीं भी है तो उनसे भी आप ले लें। ये जो आपका पेपर आएगा तो ये एक बेसिकली फनलिंग प्रोसेस क्रिएट करेगा। वो फनलिंग प्रोसेस है क्या? वो ये है कि अगर 10 ऑप्शंस हैं या हर 4 क्राइटेरियाज हैं उसमें सर्टन ऑप्शंस हैं, तो ये वो ऑप्शंस हैं जिसमें आपकी तरफ से चीज़ जो आएगी तो हम उसको फिर अपने लिए दोबारा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे। एंड वी वुड लाइक टू हैव अ सिमिलर वर्कशॉप ऑफ दी, ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि ये पीमा की तरफ से है एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। जब मैं पीमा की बात करूँगा ख़त्म तो मैं ये 2 एसोसिएशंस हैं इनसे भी यही कहूँगा कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएँ। एंड देन हम चारों लोग बैठ के, जिसमें GIZ भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, बैसर्स भी हैं और बहुत से लोग भी जो मज़ीद आइडेंटिफाई होंगे तो उन्हें भी लेकर आएंगे और फिर इसका प्रोसेस क्रिएट करेंगे। और हम ये गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी ये ऑप्शन जो है हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। बिकॉज यहाँ अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो ये फिर डिमिनिश हो जाएंगी, ये चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। वी नीड टू हैव अ वे फॉरवर्ड। मेरी थोड़ी देर पहले एट लंच टाइम आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद जो NOU है, तो उनसे मैंने यही कहा था, उनसे मैंने कहा कि द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी, आप बेशक नोट कर लेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो ये जो आपने कूपा के साथ भी काइंडली शेयर करनी है, कि पहला काम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो वो मेंबरशिप लें। आल्दो इस मेंबरशिप के बगैर भी उन्होंने कूपा ने काम किया, बट अगर मेंबरशिप होगी तो वो मेंबर्स होने के एज अ गवर्नमेंट मेंबर, जब जैसे बाकी कंट्रीज़ भी मेंबर हैं, वो ले लें। नंबर 1। नंबर 2, दे शुड इनिशिएट अ डायलॉग विद इन द मिनिस्ट्री विद द GS है या IS है या इवन सेक्रेटरी है या इवन हाई अप्स हैं,
ان کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکس کریں کہ یہ ایک چیز ہے، اس سے یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ اس کے سلوشنز ہیں، اور آپ سب سے پہلے تو سینسٹائز ہوں کہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ کرنے کو تیار ہیں تو پھر جو آپ لوگ سجیسچن دیں گے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ، جس میں ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف ہم دیں گے کہ جناب یہ آپشنز اب ہمارے دوستوں نے آپ کو پسند کی ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ واٹ شوڈ بی دا ماڈل، کیونکہ جب آپ ٹک مارک کر لیں گے کہ یہ آپ کا جو بھی آپ کے پیرامیٹرز ہیں اس کو، کیونکہ ایک فائنل ہوتا ہے نا، جیسے اتنی 10 چیزیں ڈالتے ہیں اور نکل کے جو فنل کے بعد ایک نکل آتا ہے یا 2 نکل آتے ہیں، تو ہم پھر 10 کی بات نہیں کریں گے، یا 1 یا 2 کی بات کریں گے، اور وہاں سے ہم ڈیسیجن میکنگ پر آئیں گے کہ کدھر کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پر غور کیجئے. تینوں گروپس جو ہیں، پیما اسپیشلی اینڈ دین بوتھ دی جو ایسوسیشنز ہیں، ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے، وی ول شیئر دی پریزنٹیشن. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس میں کوئی جی آئی زی کو، بلکہ رادر دی ول بی سپورٹیو کہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کریں. اور پھر اور کوئی کویسچن ڈیلیبریشنز کا ہو تو جی آئی زی سے بھی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو اے لارجر واسٹ ایکسپیرئنس آف ورکنگ ان مینی کنٹریز. لائک ہم نے اوور دا ایئرس کچھ لرن کیا ہے. وی ہیڈ دی آلسو پر دی اپرچونیٹی ٹو ورک ان ڈفرینٹ کنٹریز، کیونکہ موقع ملا کرنے کا. تو یہ ذرا آپ اس پر فوکس کریں. اب جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ریکویسٹ جی آئی زی کہ اس پروگرام کو یہاں بریک نہ لگائیں، اس کو آگے لے کر جانا. آئی ایم شیور کہ دے ول بی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ اسے آگے بھی لے کے جانے کی ضرورت ہے. جب یہ چیز کچھ بنے گی تو اگلی سٹیج پر ہم نے جو ہے کوپا کو انوالو کرنا ہے ڈسپوزل پہ. ہمارے پاس اگر یہ ہم فرض کریں کہ یہ 1800 ٹن آن اے اینول بیسس میں 200 ٹن ریوز کر لیتے ہیں، پھر وہ واپس سسٹم میں آ جاتا ہے، پھر وہ 1800 کی جو ڈسپوزل کرنی ہے، 1800 کی جو ڈسپوزل کرنی ہے اس کا کوئی بھی سسٹم ہونا چاہیے. پاکستان از اے ویری لارج کنٹری، اور اس میں تقریباً 11-12 ہزار جو ورک شاپس ہیں، اس میں کوئی 50-60 ہزار ٹیکنیشینز ہیں، اور اس کا جو یونٹس انسٹالڈ ہیں اونلی ان 2 سب سیکٹرز آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 45 ملین کے قریب یونٹس ہیں. سو اٹس اے ویری لارج اسپیکٹرم آف ورک جو آر اے سی کے اندر ہے. تو اسے سامنے رکھتے ہوئے جو فیوچر کے پروجیکٹس ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس کو جو ہے ڈسپوزل کا ہے، R&R ہے، ریکوری اینڈ ریسائکلنگ کا ہے، اکوپمنٹ کا ہے. کسی ایک سٹیج پر ہو سکتا ہے کہ میں آئی ول بی ٹاکنگ ٹو دا منسٹری اگین. ابھی میری 2 دن پہلے یونیڈو سے ویانا بات ہو رہی تھی. دے ور انٹرسٹڈ کہ جو ہے وہ ہم نے جو اکوپمنٹ دینا ہے اس کا ڈیسیجن کیا جائے کہ کس کو دینا ہے، واٹ شوڈ بی دا انسٹیٹیوٹ، ہو شوڈ بی دی بینیفیشریز، اور ورک شاپس ہیں وہ کون ہوں گے، کہاں پر آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے یہ آپ کا ریکوری سینٹر، اور کہاں پر ہم نے ریکوری اینڈ ریکلیمیشن سینٹر لگانا ہے، اور کن ورک شاپس کو ہے جو ریکوری اکوپمنٹ دینا ہے، اس کے کرائٹیریاز کیا ہیں، اس کا سلیکشن کیا ہے، ہو از گوئنگ ٹو پرووائڈ دا ڈیٹا. سو آئی سجیسٹڈ کہ جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے یہ جو ایسوسیشنز ہیں، they should write to them, they should collect their data, provide their data, shared with us. ہم انہیں جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ الیکٹرانکلی انالائز کریں گے، اینڈ دین اس کی جو ہے وہ رینکنگ کر دیں گے، اور اس رینکنگ کے حساب سے دین دا اکوپمنٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دی کنسرن جو بھی کوالیفائڈ ورک شاپس ہوں گے، یا کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹس ہوں گے، یا کوالیفائڈ جہاں پر یہ سینٹر کوالیفیکیشن میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں، اور یہ پیسہ بھی موجود ہے. دیٹ ورک وی نیڈ ٹو ڈو اٹ، دیٹ وی ڈسکس لاسٹ نائٹ ایون ود دا منسٹری، اور یہ انشاءاللہ اس پر بھی مزید کام ہوگا. کوئی کوشچن ہو جو آپ سمجھتے ہوں، آپ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ وٹ ایور دا نالج دیٹ وی ہیو ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ابھی بھی اس سٹیج پر ہیں
کہ جس کا ہم فلی آنسر نہ کر سکتے ہیں. As we said کہ this is probably the first dialogue that we have initiated, and during the first dialogue کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, but we can make an effort کہ اگر آج نہیں تو کل, آنے والی کل ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. پلیز. السلام علیکم. فرحان شیخ فرام عالمان. بیسیکلی میں ریٹیلر ہوں. یہ جو چیز آپ نے ڈسکس کی ہے کہ ہمارے لیے بھی دیکھی ہے, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس چیز کی اویئرنیس دی. اس میں دیکھیں ہمارے پاس کچھ سجیشن ہے. اگر ہم اپنی جو بھی مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہیں, جو بھی کمپنیز بنا رہی ہیں, تھوڑا سا اونچا. جو ہماری مینوفیکچرز کمپنیز ہیں جو بھی پروڈکٹس بنا رہی ہیں, ان کو کچھ ایسی پروڈکٹس بنانی چاہیے جو کہ ان کے لیے آسانی ہو, اس کو دوبارہ سے ریسائکل کر سکیں. دوسرا ایک بہت اچھا مارکیٹ میں رول چلتا ہے, اکثر جو لوکل لیول کے مینوفیکچر ہوتے ہیں وہ ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ پرانا دو نیا دو. تو ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. جو کمپنی اپنی پروڈکٹس بنا رہی ہیں وہ اپنے کنزیومر کو اویئرنیس دیں گے کہ ہم آپ کی پروڈکٹ جب خراب ہو جاتی ہے, فالٹی ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو بائی بیک کریں گے اور آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی انسینٹیو ملے گا. اس کے لیے ریٹیلر چینل, اس کے ذریعے آپ اس کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. آج کل پرنٹ میڈیا کا دور ہے, ٹی وی میڈیا کا دور ہے, بلکہ سوشل میڈیا زیادہ اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ افیکٹو ہوگا. تو بجائے کہ ہم یہ کباڑیوں کو, جو دوسرے لوگ ہیں ان سے ہم یہ کریں کہ آپ چیز اٹھائیں اور اس کو ڈسپوز کریں, کمپنیز کے لیے زیادہ آسان ہوگا. ان کے پاس جگہ بھی ہے اور فیسلٹی بھی ہے, تو اس پہ تھوڑا سا بولیے. دیکھیے آپ کا پوائنٹ جو ہے اٹ از ویل نوٹڈ. انفیکٹ آپ کا پوائنٹ جو آپ نے دیا ہے, یا اس طرح کی جو بھی آپ کے سجیسچنس ہیں, آپ جس بھی ایسوسیشن کا پارٹ ہیں, یا اگر آپ آج نہیں ہیں تو آپ کسی ایسوسیشن کا پارٹ بن جائیے, تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ایسوسیشن کی آواز ہو. وہ یہ جیسے میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جو بھی آپشنز ہم نے دی ہیں, جس میں آپ کا یہ پوائنٹ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں, اس کو آپ اس ریفرنس سے, ان آپشنز کے ریفرنس سے آپ اس کو ریکمینڈ کریں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی آواز, کلیکٹیو آواز آئے گی, تو پھر ہمیں, کیونکہ انڈیویجولس کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں نا, وی کین ہیئر اٹ, we can listen it, we can absorb it, but we may not be in a position to implement it. Implement تب ہوگا کہ جب کولیکٹیو کوئی چیز آتی ہے, اور جب وہ آئے گی تو پھر اسے ہم کسی ایک کو بغیر ریزنس کے ڈراپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی ایسوسیشن. امتیاز صاحب ہیں, ہم ان کے ساتھ ہی مارکیٹ میں ہوتے ہیں, تو وی آر ریٹیلرس, ہم کسی ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں لوگ میں لیا جائے. ٹھیک. یس, اینی باڈی ایلس. مجھے امین صاحب سے اور بھائی آپ سے کچھ گائیڈنس چاہیے. آپ ہائر کے ہیں اور آپ ایریے میں اس میں کافی دیں جی, آپ نے مائک دیں. شیخ سر, کافی ڈیٹیل آج آپ نے شیئر کی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آئیڈیا اسٹیج پہ ہے, ویری ابھی پریمیچور سچویشن ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, ڈیٹا ایٹ لیسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ پوٹینشیل کہاں پہ ہے, ہم اس پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور ہماری سوشل رسپانسبلٹی ایز اے انڈسٹری اسے آن کرتے ہیں. تو اس کو جب اپنی ڈیٹا دیں گے, اسٹڈی کریں گے, ہماری ٹیم اس کو اسٹڈی کرے گی, تو دین وی ول کم آؤٹ سم تھنگ اینڈ وی ول کم ٹو دی پلیٹفارم. Very good. As a user capacity, we will share our findings, everything to you. اور جتنا بھی میں نے سمجھا ہے, جو کچھ سمجھا کہ ریکوری, لاسٹ ٹائم ایک وزٹ ہوا تھا ہمارا ریکوری کے حوالے سے, کہ گیس کو ریسائیکل کرنے کے لیے ہمیں کافی ایکٹیویٹیز کریں, صرف گیس لے کے دوبارہ یونٹ میں چارج نہیں کریں, یہ سب پروسیسنگ آلسو انوالو ہوئی. اس پروسیسنگ کا میکینزم جب تک نہیں بنتا ہے تو دوسرے اسٹیج کو یا یونٹ سے گیس بینیفیشیل نہیں ہوگا کسی کے لیے. اس کو دیکھتے ہیں, ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں, ایز اے رسپانسبلٹی ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور ان شاء اللہ اس میں ہم لوگ ٹوٹلی آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ایک اچھا آئیڈیا ہے, اسی بیس پر آج ہم بیٹھے بھی ہوئے. اور جو گورنمنٹ سے ہم لوگوں کی ریکویسٹ وہ یہی تھی, جو آلریڈی آپ نے بھی ہائی لائٹ کی, کافی ساری چیزیں اس میں آلریڈی ہائی لائٹ ہوئے پوائنٹس. تو وہی پوائنٹس ہے کہ جب ریگولیشنز ہوں گی تو پھر انڈسٹریل کو کچھ انڈسٹریلسٹ کو بینیفٹ ملتا رہے گا.
ادروائز آپ فی کی بات کرتے ہیں تو فی دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہوگی جب کہ فی کے ریٹرن میں کچھ آ رہا ہے. جیسے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے ابھی دے آلسو گیٹ سم فی بٹ ریوارڈ میں یا ریٹرن میں کیا آتا ہے اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ کہیں بھی بینیفیشری نہیں ہوتا. ہمارے انڈسٹریل جو بھی ہوتا ہے جو پے کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلے کچھ اس سے ہمیں آؤٹ پٹ ملے. ان شاء اللہ ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں جب اس کو ڈیٹیلس بہت شکریہ معین صاحب, بہت شکریہ معین صاحب. امین صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ارینجنگ سچ اے سیمینار, اور خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں, اور یقیناً یہ جو پورا پروگرام آپ بتا رہے ہیں اس میں گورنمنٹ سے لے کے انڈیویجولس تک کنزیومرز تک سب یہاں پہ انوالو ہوں گے تو یہ سکسیزفل ہوگا. As Dawlins, we have already started working on this project on a small scale, اور last year ہی ہم نے UNIDO کے ساتھ مل کے تقریباً 100 recovery machines. Question, otherwise میرا خیال چائے is ready. Is the tea is going to be served? Yes. اگر ہے تو, ورنہ پھر چائے پیتے ہیں اور اس کے دوران اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وی آر اویلیبل. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. کوئی اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے فار اے منٹ اور سو تو ہی کین ہیو دا مائک. بٹ باقی میرا اپنا خیال ہے کہ سبھی دوستوں کی یہی آواز ہوگی جو باقی دوستوں نے کہا ہے. بٹ یہ میں امین صاحب کی بات سے بہت متفق ہوں کہ یہ جو کلیکشن جب ہو جائے گا تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کلیکٹڈ مٹیریل جو ہے لیس دین انٹل وہ ریکلیم ہو کے ری یوز ہو, جو کہ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ہوگا, اور پھر وہ بھی پھر واپس آ جائے گا. تو اس کی ڈسپوزل کا ہونا بڑا ضروری ہے. دیر آر مینی کنٹریز جو مجھے دے آر ریزنگ دا کویسچن کہ جی یہ کام تو ہو گیا بٹ ویئر از دا ریسائکلنگ, وہ جو جو اس کا ڈسپوزل کا طریقہ کار کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فنڈ سے بھی بات ہو رہی ہے. آئی ایم شیور کہ کوپا سے بھی اس پر ڈیٹیل بات ہوگی. لاسٹ ٹائم میری جب ایلن اور پاولا سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان کے لیے اس بارے میں بھی آپ کچھ سوچیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, ویکس اور ا منتھ شاید ہم کوئی جو ہے وہ ایک پیپر تیار کریں اور اسی طرح میوچل ڈسکشن میں لائیں. اینڈ اف دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو کوپا فار پاکستان تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی ایک ایکسرسائز وہ بھی ہم کریں پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. احسن آپ ہاں چائے آپ پلیز کائنڈلی چائے پیتے ہیں. اینڈ اور کوئی دوست جو جنہیں فلائٹ کا ایشو ہے وہ بے شک ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جا سکتے ہیں. شکریہ جی. امجد آئے